کی سمجھواری ہم انسان کو ایک موقع اور دینا چاہتے ہیں. ہم انسان کو احسان دیکھیے ایک موقع اور دینا چاہ رہے ہیں. اعتقادات کا معاملہ ایسا نہیں تھا، لیکن ہم عبادات کے معاملے میں، نماز روزہ حج زکات جہاد کے معاملے میں ہم اس انسان کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ اب تو قبر میں آیا ہے، قبر سے لے کے حشر نشر تک جہاں میزان ہونا ہے، جہاں حساب ہونا ہے، جہاں کتاب ہونا ہے، یہ اس درمیانی مقامے میں ہم تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں. اب اگر تیری اولاد صالح ہے، اب اگر تیرے پیچھے والے نیک ہیں، اب اگر تیرے دوست احباب اولاد بھائی ایسے ہیں، ہم انہیں موقع دے رہے ہیں. اگر نمازیں رہ گئی ہیں پڑھ لیں یا پڑھا دیں، روزہ رکھ لیں یا رکھا دیں، حج کر لیں یا کرا دیں، زکات دے لیں، جہاد کر لیں، خمس دے لیں. اب ہمیں ہمارے پاس موقع، تمہارے پاس موقع ہے، تمہارے پاس موقع ہے. مجھے نہیں معلوم، رات ایک دوست بات سنا رہے تھے، شاید آج تقیشہ صاحب کی یقین کی سنا رہے تھے مجھے، وہ وقت اس جگہ کے لیے بھی کہ انسان اگر جیل میں باپ چلا جائے، بھائی جیل میں چلا جائے یا فرض کرو ہاسپٹل میں چلا جائے، کتنے پیسے ہم لگا دیتے ہیں اسے اس جیل سے نکالنے کے لیے، اسے اس ہاسپٹل سے نکالنے کے لیے. غور ہے یا نہیں؟ اسے جیل سے نکالنے کے لیے، اسے ہاسپٹل سے نکالنے کے لیے کہ یہ بیمار ہے، اس کی بیماری ختم ہو جائے. کروڑوں روپیہ بھی بعض اوقات بعض افراد لگاتے ہیں. لگانا تو اتنے ہے جس کے پاس جتنا جو کچھ ہے، پر جتنا ہوتا ہے اپنے عزیز کے لیے لگایا جاتا ہے. یہ جیل سے آ جائے، یہ ہاسپٹل سے آ جائے، کبھی نہیں سوچا میرا جو مرنے والا تھا نہیں. غور ہے یا نہیں؟ یہ جو نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، یہ جو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، یہ جو حج نہ کرنے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، یہ جو زکات نہ دینے کی وجہ سے گرفتار ہو چکا ہے، یہ جو خود نہ ادا کرنے کی وجہ سے مبتلا ہے عذاب میں، کسی نے سوچا ہے کہ اسے بھی نکالا جائے؟ کیوں مقصود نے فرمایا ہے کہ انسان چلا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال بھی بند کر دیے جاتے، مگر ایک شخص کا نامہ اعمال کھلا رہتا ہے. ایسا شخص ہے جس کا نامہ اعمال گھبرا تو نہیں رہتا، نامہ اعمال کھلا رہتا ہے، اور جو چاہتے ہوئے اولاد صالح چھوٹ جائے، نیک اولاد چھوٹ جائے، جب تک وہ نیک اولاد رہے گی اس کا نام ہے اعمال کھلا ہے. کیوں؟ نیک تو تبھی ہے نا، وہ باپ کی، بھائی کی، اولاد کی نیکیوں کی طرف سوچے گے. میرا باپ نمازیں نہیں پڑھ سکا، میرا باپ روزے نہیں رکھ سکا، اولاد کے میرے لیے اتنا مال ہو گیا ہے. توجہ ہے؟ تو اب جب تک وہ نیک اولاد ہے کہ نامہ اعمال کھلا رہے گا، جب تک وہ نیکیاں کرتے رہیں گے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور یہ اللہ کا احسان ہے. دیکھیے نیکیوں کے لیے نامہ اعمال کھلا رکھا ہے. اگر اولاد بدکاری کر رہی ہے، عبادات اور معاملات کے سوالات قبر میں نہیں، وہ چھوڑ دیے گئے اس یوم الحساب پہ. اور پھر آج مولا کائنات فرماتے یاد رکھو مرنے سے پہلے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب تو ہونا ہی ہونا ہے. حساب سے تو تمہاری جان کی چھوٹ نہیں، حساب تو انبیاء کا بھی ہے، حساب تو ائمہ کا بھی ہے. جائیے کتابیں پڑھیے، انبیاء کا بھی حساب ہے، ائمہ کا بھی حساب ہے. جس کی بارگاہ میں انبیاء بغیر حساب حاصل نہیں ہوں گے اس کی بارگاہ میں میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ مولا کائنات اگر حساب نہیں تو مولا کائنات یہ جملے کیوں کہتے ہیں؟ قلت ذات وبعد زیادہ سفر بڑا کم ہے اور سفر بڑا لمبا ہے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کرو. اور کتنا بہتر ہوتا ہے بندہ جب زیادہ سفر بڑا کم ہے اور سفر بڑا
لمبا ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب کرو. اور کتنا بہتر ہوتا ہے بندہ جب حساب کر کے چلے. کوئی چیز خریدنے چلتے ہیں، انسان کی عادت ہے گھر سے پیسے گن کے چلتا. توجہ ہے میری طرف؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ ذرا بلند آواز سے سلوات پڑھیے نا. بھائی ذرا محبت بھائی، آج میں نے باتیں زیادہ کرنی ہے اور وقت بڑا کم ہے. گھر سے حساب کر کے چلتا ہے. گھر سے مجھے فلاں چیز خریدنا ہے، فلاں چیز لینا ہے، اس کے لیے اتنی رقم چاہیے، اتنی اماؤنٹ چاہیے، اتنے پیسے چاہیے، بار بار گنتا ہے. کم نہ ہو جائے، پریشانی نہ ہو جائے. کوشش کرتا ہے 1000 روپے کا اگر خرچہ ہونا ہے تو 2000 لے کے چلے، 2000 کا خرچہ ہونا ہے تو 3000 لے کے چلے. اگر سفر پہ جانا چاہتا ہے 500 روپیہ کرایہ لگ رہا ہے تو 1000 روپیہ لے کے چلتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے راستے میں ضرورت پڑ جائے اور پیسے نہ ہوں. تو اب جب حساب گھر سے لے کے چلے گا، کر کے چلے گا اور اضافی لے کے چلے گا تو پھر خدشہ نہیں رہے گا. مطمئن ہو کر چلے گا، اطمینان کے ساتھ چلے گا کہ اب میرے پاس اتنا زیادہ صبر ہے کہ مجھے تکلیف نہیں ہو سکتی. تو میرے مولا نے اسی طرح کو متوجہ کیا ہے، کم از کم اس صبر کی بھی فکر کر. حاسبو قبل ان تحاسبو، اس صبر سے تو جانے والا ہے تو اس لیے جانے سے پہلے حساب کر لے. وہاں تیرا حساب ہوگا، اور وہ حساب جب وہاں ہونا ہے نا، وہاں حساب نہ وہاں پھر سفارش کرنی ہے نہ وہاں رشوت چلنی ہے. وہ تو اللہ عادل ہے. عادل ہے یا نہیں؟ وہ تو عادل ہے، اور اتنا عادل ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ ایسا عادل ہے کہ ذرہ برابر نیکی ہے تو وہ بھی اس کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتی، اس کی جگہ دے گا. اور اگر ذرہ برابر، یہ ذرہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے ذرہ کسے کہتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ ریت کے ایک جز کو ذرہ کہتے ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے نہیں، وہ جو مٹی اور دھول پڑ جاتی ہے نا، دھول ایک ہوتی ہے مٹی، ایک ہوتی ہے دھول. آپ گاڑی پہ کپڑا پھیر لیں، مٹی اتر جائے گی لیکن پھر بھی غور کریں تو دھول رہے گی. وہ جب تک گیلا کپڑا نہیں پھیریں گے وہ دھول نہیں اترتی. کہتے ہیں اس کا ایک جز جو ہے اسے ذرہ کہتے ہیں. اور علماء نے کہا، بعض نے کہا وہ جو جب سورج نکلتا ہے، تو کمرے میں سویا ہوا ہے، روشن دان اور کھڑکی سے سورج کی شعاعیں اندر آ رہی، جب تو آنکھ اٹھا کے اس شعاؤں کے اندر دیکھتا ہے تو تجھے ان شعاؤں کے اندر کوئی متحرک ذرات نظر آتے ہیں یا نہیں اجزاء آتے ہیں، وہ ایک جز کو ذرہ کہتے ہیں. تو اللہ کتنا عادل ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، کتنا عادل ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ اس ذرے کے برابر نیکی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا ہے. ایسا عادل ہے. تو جب ایسے عادل کی بارگاہ میں جانا ہے تو پھر حاسب، کتنا آسان ہے کہ آپ حساب کریں. تو آئیں سب سے پہلے اعتقادات کا حساب کریں، پھر عبادات کا حساب کریں، پھر معاملات کا حساب کریں. تو پہلی مجلس سے میں آج تک یہی شروع ہوا ہوں، اور آپ کے خدمت میں فقط ایک سوچ پیدا کرنا ہے کہ ہم اس اعتقادات کو ایک دفعہ کم از کم توحید کے معاملے میں، عدل کے معاملے کو، نبوت کے معاملے کو، امامت کے معاملے کو، قیامت کے معاملے میں جو عقیدہ بے عنوان عقیدہ میرے پاس شے آئی ہے اسے میں چیک کروں. آیا قرآن کے مطابق ہے؟ آیا پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہے؟ آیا ائمہ کے فرامین کے مطابق ہے؟ اور اگر ان کے مطابق نہیں تو پھر کیا یہ عقیدہ سنبھالنے کے قابل ہے؟ عقیدہ تیری مرضی کا نام نہیں ہے، عقیدہ تیری سوچ کا نام نہیں ہے، عقیدہ تیری فکر کا نام نہیں ہے. عقیدہ وہ اختیار کرنا ہے جسے قرآن کہہ رہا، جسے رسول اسلام کہہ رہے ہیں، جو اسلام دے رہا ہے کہ یہ عقیدہ ہے. تو اعتقادات کے حصے کو مضبوط کریں. اس کے بعد آئیں عبادات کے معاملے. اگر غور فرمائیں تو کل کی مجلس میں نے کہا تھا کہ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ جہاں ہمیں دلیل کھڑی کرنا تھی، جہاں تقلید ہمارے لیے حرام تھی وہاں ہم تقلید کر رہے ہیں، اور جہاں تقلید ہمارے لیے واجب تھی، گھبرا تو نہیں گئے، صلوات پڑھیے نا بہتے محمد علیہ محمد، جہاں تقلید ہمارے لیے واجب تھی وہاں ہم نے تقلید نہیں کی، وہاں ہم تقلید کی مخالفت کر رہے ہیں، اور دین کے ساتھ تو ہمارا ظلم اسی طرح چل ہی رہا۔ اور یہ بھی میں نے پہلے دن کہا تھا، معاملات کا معاملہ آ جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں، آخر ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو تجارتیں بھی کرتے، خرید و فروخت تو سارے لوگ ہی کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری خرید و فروخت بیع و شراء جو ہے وہ صحیح اسلامی طریقے پہ ہو رہی، گھر خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، زمین خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، جانور خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، یا میں نے دکان کھولی ہوئی ہے، یا میں نے دکان بنائی ہوئی، کپڑے کا کام کر رہا ہوں، جلد کا کام کر رہا ہوں، کوئی چیز، کتنی کی چیزیں ہیں، یہ معاملات ہے، میرا میراث کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے، بھائی کے ساتھ معاملہ ہے، اولاد کے ساتھ معاملہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہے، ہمسایوں کے ساتھ معاملہ ہے، کتنے ہم میں سے ہیں، ہماری تو کوشش ہے اللہ کرے بھائی مر جائے اس کا حصہ بھی مجھے مل جائے، بہن رہے ہی نہ، نہیں غور فرمایا، گھبرا تو نہیں گئے، ساری زندگی اس حق کے لیے لڑتے رہے کہ فلاں نے بیویوں کا حق نہیں دیا، خود بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، خود پھوپھیوں کا حق کھا رہے ہیں، خود بیٹیوں کا حق کھا رہے ہیں۔ کس شریعت کو، کس مذہب کو ہم نے قبول کیا؟ کیا یہ اسلام جس کو ہم نے قبول کیا فقط زبان کے حد تک نہیں؟ میں نے اپنے معاشرے میں، شاید ادھر بھی ہو، میں نے اس طرف بھی دیکھا ہے، بڑے نمازی لوگ، بڑے مطلب صاف اور صحیح سیدھے لوگ، مذہبی لوگ جو اپنے آپ کو کہنا، اور واقعی مذہبی بھی ہے، لیکن بتا اوقات ایسی غلط جگہ پہ کھڑے ہیں۔ میرے ساتھ ایک خدا بڑا چلو نکلنے میں مطلب انہیں کہا، لو جی ہم اتنا جہیز بیٹیوں کو دے دیتے ہیں، اب ان کو زمین دینے کی کیا ضرورت ہے؟ باپ کہہ رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے، انصاف سے بتائیں، باپ بیٹی کے لیے کہہ رہا ہے، میرے سامنے مول صاحب اس بیٹی نے تو روزانہ میرے گھر آنا ہے، اور روزانہ جب آئے گی کچھ لے کے جائے گی، تو یہ جو ہم دے رہے ہیں یہ تھوڑا دینا، کیا ضرورت ہے اتنا ہم جہیز دے رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی پھر کس اسلام کو قبول کیا؟ اللہ نے جہیز تجھ پر واجب قرار نہیں دیا۔ بیٹی آتی ہے، بہن آتی ہے، اگر تیرے پاس کوئی بنتا اور بھگتا ہے دے، نہیں بنتا تو اللہ نے تجھ پر واجب، وہ اس کا حق، پھر تو احسان کس چیز کا کر رہا ہے؟ زمین اس کی رکھی ہوئی ہے اور پھر کہتا میں بڑا بہن کو دے رہا ہوں، بڑا میں بیٹی کو دے، کیا کون سا احسان ہو رہا ہے؟ کیا احسان ہے مجھے بتائیں، کوئی احسان ہے؟ یہ عالم ہے، بندہ نمازی بھی ہے، بندہ پرہیزگار بھی ہے، بندہ عبادت گزار بھی ہے، لیکن اس مسئلے پہ آ کے کھڑا ہے۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کہ جو چیز تیرے دل کو لگے وہ دین ہے، جو تیرے دل کو نہ لگے وہ دین نہیں۔ بیٹی کا حق کھانے والا خدا کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ بہن کا حق کھانے والا خدا کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ ماں کا حق نہیں لوگ دے رہے۔ ہمارا ادھر سے ہم تو کہتے کوئی پوچھ لیتا جی آپ کا مذہب، یہ ہمارا مذہب حقہ ہے، مذہب تو مذہب حقہ ہے، تو بھی حق میں کھڑا۔ تو نے بھی کبھی غور کیا؟ جاؤ ایسا منشا آپ کے قریب ہے، کتنی بچیاں فقط اس بہانے میں وہاں بٹھا دی گئی کہ اگر ان کی شادی کر دی تو کئی مربع جائیں گے، بہانہ کوئی اور بنا دیا گیا۔ ہم تو جی امام کے انتظار میں بٹھا دیا۔ امام نے کب کہا تھا؟ یہ بے دینی کی فکر کس نے دی؟ نہیں غور فرمایا۔